یہ معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدہ پورا کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ چالاکی اور عیاری اور مکاری کے ہتھیار کے طور پر کرتے ہیں۔ میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں اب کچھ نہیں رکھا ہوا۔ سوچ آج سے نہیں ہے، تقریباً 4 سال سے باقاعدہ انجیکٹ کی جا رہی ہے۔ پچھلے 3 سال سے آپ نمائندگی جو لوگوں کو ملنی چاہیے تھی وہ آپ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے مفاد میں ہے کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے۔ جاوید ہاشمی تو ہے نا، جاوید ہاشمی ہے، لیکن جاوید ہاشمی تو سائیڈ لائن رہا ہے کہ پاکستان ایک بہت سٹیبل ملک ہے افغانستان کی نسبت، تو وہاں پہ بھی ایسا روگ ایلیمنٹ ہے۔ لیکن وہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ لائسنس آپ نے 10 کو دیا ہوا ہے، جو ہے نا 30 رہے ہیں وہاں۔ تو اس کے لیے وہ ایک آئینی اور قانونی جدوجہد کر رہے ہیں، قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک میں ذرا کچھ استحکام سیاسی طور پہ پیدا ہونے لگتا ہے تو پھر کوئی ایسی افواہ چل پڑتی ہے کہ ایک غیر یقینی کی صورتحال سی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا معیشت کے اوپر بڑا افیکٹ پڑتا ہے۔ معیشت پہلے ہی ہماری ڈماڈول ہے اور عالم نظام میں ہے، تو ابھی یعنی افواہیں ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کی چل پڑی۔ پہلے تو وہ تھا کہ جی الیکشن ہو جائیں گے، اکتوبر میں ہو جائیں گے، نومبر میں ہو جائیں گے، دسمبر میں ہو جائیں گے۔ خیر یہ تو کرتے کرتے اب مارچ کی طرف بات جا رہی ہے۔ تو جیسے ہم دھند میں سفر کرتے ہیں نا، جوں حاگے بڑھتے ہیں تو دھند بھی ذرا پیچھے ہٹتی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ الیکشن والا ساتھ ہی چل رہا ہے۔ اور لیکن یہ کہ کوئی استحکام حکومت کا نظر نہیں آتا، تو کچھ تاجروں کو یا جو بھی جنہوں نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے انہیں کوئی مستحکم حکومت نظر نہیں آتی، تو کوئی پالیسیز بننا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ چیز اسی طرح جوں کی توں ہے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اور اس میں یعنی بعض اداروں کی بھی اس میں عمل دخل ہے، یعنی یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ جی یہ صورتحال ملک کے لیے نقصان دہ ہے اور ہماری معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، پھر بھی ہمارے بعض ادارے اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے اور ایسے فیصلے دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس غیر یقینی صورتحال میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کو بعض لوگ جوڑ دیتے ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ جسے عام طور پہ پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ موسوم کرتے ہیں، اور جس میں یہ چیز گویا انڈرسٹوڈ ہے کہ جی پاکستان کی ڈسٹریکشن یا عدم استحکام کے لیے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، اگرچہ کہ اس میں بھی اداروں کے لوگ ملوث تھے، لیکن بہرحال اب تو وہ جانیں کہ وہ نیک نیتی سے تھا یا تخریب کی نیت سے تھا، لیکن یہ کہ اس کی جب لوگوں کے کان ہو گئے یا لوگوں کو سمجھ آ گئی تو پھر نیوٹرل یعنی کم از کم اس پروجیکٹ سے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لیکن جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی وہ سارا چیز چل رہی ہے، تو یہ تو بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ کم از کم عمران خان فرد کی حیثیت سے تو اب اداروں کے لیے قابل قبول نہیں رہے ہیں جی، لیکن یہ کہ جو اس پروجیکٹ کے مقاصد تھے اگر ایسے تھے نیگیٹو کہ جس سے عدم استحکام پیدا ہو، قطع نظر اس سے کہ عمران کو اس کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، وہ جو ماسٹر پلان جن کا تھا، جو شاطر اصل شاطر تھے، تو وہ فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ، تو وہ جو شاطر اصل جو تھے تو وہ اگر عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے تھے تو وہ پروجیکٹ ابھی رکتا محسوس نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ عناصر کہیں دائیں بائیں کونوں خدروں میں ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو تقویت دیتے ہیں کہ یہاں غیر یقینی صورتحال ہے۔ تو آیا یہ جو ایک پرسپشن ہے یہ صحیح ہے یا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ جس میں یہ ساری عدم استحکام کی صورتحال ہے، اور یعنی یہ پلینڈ اور یعنی پلانٹڈ سارا کچھ ہے، یا یہ بس ویسے ہی دھکا شاہی ہے کہ بس ادھر سے دھکا کھا کے یوں چلے جاتے ہیں، یوں سے کھا کے یوں چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے تو یہ اس میں کوئی بہتری کے آثار پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد صاحب، اس کو سارے کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ چیز بڑی واضح ہمیں نظر آئے گی کہ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں۔ ایک طرف تو وہ پلان ہے لیکن وہ پلان اچانک سے تو نہیں آیا، یہ تو طویل عرصے سے اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی رہی ہے اور اس پلان کی جو بنیادیں ہیں وہ اٹھائی جاتی رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول بھی بن گیا ہے کہ جس میں اگر وہ شاطر پورے طور پہ انوالو نہ بھی ہو تو پھر بھی رخ وہی رہتا ہے، اس کی رفتار وہ نہیں رہتی، جیسے وہ سٹریم ایک بہاؤ ہے اس کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ اس پورے پروسیس کو اگر میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے ڈیفائن کر دوں نا تو وہ ایک واقعے سے بات سمجھ میں آ جائے گی، مطلب کسی نے بات سمجھانے کے لیے ایک واقعہ گھڑا ہے، یوں حکایت ہے کہ ایک جگہ پہ بندہ قتل ہو گیا تو شیطان پہ الزام لگا کہ بھائی شیطان نے بندہ قتل کرا دیا،
تو مشہور بات ہے کہ میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا. تو وہ جب اس نے شیرہ لگایا تھا دیوار کے ساتھ تو اس پہ مکھی آئی تھی, مکھی کے اوپر وہ جو ہے نا چھپکلی نے حملہ کیا تھا. اسی وقت ادھر ایک بلی موجود تھی جس نے چھپکلی کے اوپر جو جھپٹی, اور وہاں گاہک آ گیا تھا جس کے ساتھ کتا تھا, اس نے بلی پہ چھلانگ لگا دی, دونوں کڑائی میں گرے. الٹیمیٹلی جو کتے والا اور جو حلوائی تھا ان کی لڑائی ہوئی اور ایک قتل ہو گیا. تو ایک پروسیس ہے جب وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اینڈ ریزلٹ تک جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو آپ نے تو صرف شیرہ لگایا تھا, جنہوں نے شیرہ لگایا تھا اس پروجیکٹ کا, اس پروجیکٹ کا شیرہ, اب اگر وہ پیچھے بھی ہٹ جائیں تو پروسیس تو آن ہے. پروسیس تو آن ہے. دیکھیں آج صورتحال یہ ہے کہ ملک میں اکثریت جو ہے وہ ملک کی باتیں بڑی کرتی ہیں لیکن پریکٹیکلی آن کرنے کو تیار نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو کسی جگہ دیکھ لیں کہ اشارہ بند ہوگا تو پھر بھی 4 لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے, کسی جگہ ٹریفک رک جائے تو پھر بھی دائیں بائیں سے لائن بنا کے آگے نکلنے کی ہر بندہ کوشش کر رہا ہے. اسی طرح اگر آج مطلب وہ ہوتی ہے تو یورپ کے اندر بھاگنے کی کوشش ہے, وہ مڈل ایسٹ کے اندر لوگ دھڑا دھڑ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا پروسیس بنا دیا گیا ہے کہ جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں اب کچھ نہیں رکھا ہوا. جی بالکل. تو اس وجہ سے یہ سوچ آج سے نہیں ہے, تقریباً 4 سال سے باقاعدہ انجیکٹ کی جا رہی ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چلے میڈیا پہ نہیں صحیح, لیکن میں آپ سے ملا, آپ نے مجھے مشورہ دیا کہ اب اس ملک میں کچھ نہیں ہے, آپ یہاں سے نکلنے کی کریں, اب کہیں اور دیکھیں, کوئی اور باہر نوکری. اور یہ سوچ بہت عرصے سے, یہ تو 4-5 سال سے عام لوگوں میں آئی ہے. اگر اشرافیہ کی آپ بات کریں تو یہ تقریباً 90 سے یہ چیز چل رہی ہے. ان کے بچے باہر جا رہے ہیں, وہ جو کاروبار ہیں وہ باہر سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے کراچی کے بزنس مین جو ہے نا وہ بنگلہ دیش جا کے سیٹل ہوئے, تھائی لینڈ جا کے سیٹل ہوئے. اور اتنی تیزی سے کہ اب اگر یہ ڈیٹا نکالا جائے پاکستان میں, تو خیر چونکہ اس طرح کا مربوط ڈیٹا نہیں ہے تو ہمارے, کہ جو ٹاپ بیوروکریسی ہے وہ ملٹری اور سول بیوروکریسی, ان کی اگر بات کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر اکثر باہر چلے جاتے ہیں, اور اس سے پہلے ان کی فیملیز جو ہے وہ باہر ہی سیٹلڈ ہیں. اور سیاستدانوں کی اولادوں کی اگر آپ بات کریں تو وہ تقریباً جتنے بھی لیڈرشپ ہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہے, وہ پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے کسی کو دیکھ لیں جو اقتدار میں رہتی ہیں ہمیشہ, ان سب کی اولادیں اور ان کے کاروبار پہلے سے باہر ہیں. تو یہ کیفیت بنا دی گئی ہے, یہ کوئی نئی چیز یہاں پہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف مطلب عمران خان کے نام سے جو پروجیکٹ ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ بہت پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ممہیز آیا ہے, جب سے یہ پروجیکٹ آیا تھا تو اس کی وجہ سے ایک تیزی اس کے اندر پیدا ہوئی ہے. اور یہ اوپر سے جو پہلے ایلیٹ کلاس تھا, پھر جو ہے نا اپر مڈل کلاس میں آیا, اس سے ہوتا ہوا اب یہ لوور مڈل کلاس تک بھی آ گیا ہے. اب وہ لوگ بھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ان کا بھی خیال ہے. یا دوسری چیز یہ اس کو اس انداز میں لکھ لیں کہ لوگ بڑے پیمانے پر ڈالر خرید کے رکھ رہے ہیں. انہیں اس چیز کا نہیں ہے کہ اب 235 کا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بڑی باتیں کی تھی کہ ہم 200 سے نیچے لے کے آئیں گے, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے دڑا دڑ ڈالر خریدا. اور وہ بات بالکل درست تھی کہ ڈالر اوپن مارکیٹ میں 250 میں بھی نہیں مل رہا تھا. اب صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے, لیکن ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ 250 میں بھی نہیں, چاہے اس کی سرکاری قیمت 225 ہی تھی, لیکن اتنا بڑا گیپ تھا اس کے درمیان میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ لے کے رکھ رہے تھے, انہیں پاکستانی کرنسی کے اوپر اعتبار نہیں تھا. لوگ سونا بڑی مقدار میں خرید رہے تھے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سونے کے ریٹ بہت اوپر چلے گئے. اسی طرح لوگوں نے اجناس سٹور کی, جو کاروباری لوگ تھے انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ذخیرہ اندوزی کی اشیاء کی. انہیں پتہ تھا کہ قیمتیں تیزی کے ساتھ بڑھیں گی, تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ فلو, وہ شاطر کی جو بھی پلاننگ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ نیچرل فلو ایسا بن گیا ہے کہ اب وہ چیزیں اس کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہیں. یعنی یہ ہے کہ اس وقت دونوں فورسز کام کر رہی ہیں پاکستان. جو بچانا چاہتے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے, اور یعنی دوسرا بھی ایک پروسیس ہے کہ جو یعنی ملک کو نیچے لڑکا رہا ہے, نیچے سے نیچے ہی جا رہی ہے چیزیں. اور لیکن یہ کہ پھر یہ یعنی عام طور پہ جو اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں اور ریاست کے بڑے اہم ذمہ دار جو اداروں کی پر فائز جو ہستیاں ہوتی ہیں, تو ان کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ان کے تو سارے انٹرسٹ ریاست کے ساتھ ہیں. تو یہ تو کوئی اپنے یعنی صرف نظری باتیں اور علمی باتیں ہی نہیں ہوتی, ریئلسٹک اپروچ بھی ہوتی ہے, اور فیکٹس کو دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں, اور ملکی مفاد کو پیش نظر, نیشنل انٹرسٹ کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہ اچانک جو یعنی ہمیں لگتا ہے نا کہ
وہ زیادہ آئیڈیلسٹک اپروچ ہو جاتی ہے. جی. جیسے ابھی ایک کل ہی فیصلہ آیا کہ جی صبح الیکشن کرانے آپ, جی جی یعنی یہ قانونی طور پہ تو جتنا بھی صحیح ہو, جی بالکل لیکن تو عملاً تو یہ بالکل, یعنی ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح کے جب فیصلے آنے لگتے ہیں تو اس میں پھر لگتا نہیں کہ یہ, یعنی جو ایسی طاقتیں ہیں کہ جو پاکستان میں غیر یقینی کی صورتحال کو برقرار رکھنے, ان کے مفاد میں ہے کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے, تو ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والے, چلیں محتاط الفاظ استعمال کر لیتے ہیں, تو ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والے اہم پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اہم اداروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مطلب وہ جو بچانا چاہتے ہیں وہ کوئی صفائی کا پروگرام بھی ذہن میں رکھتے ہیں, یا ان کے بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک ری ایکٹیو اپروچ, یا جب کچھ ہو جائے گا تو بچانے کے لیے وہ دوڑو بھاگو وہ والی اپروچ چل پڑے گی؟ پھر وہی اصل میں صورتحال ہے یہاں پہ عجیب سی کہ آپ کسی کو لائن ڈرا کر کے آپ ایک طرف نہیں رکھ سکتے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہی اسی معاملے کو اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں انہی کو اگر لیا جائے تو پچھلے سال جو جون میں یہ انتخابات ہونے تھے 2020 کے اندر, تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, وہ اس کو ٹالتے چلے گئے, اس کے اوپر ہوا. پھر جب یہ انتخابات کا باقاعدہ آرڈر آیا تو اس وقت انہوں نے ایک قانون پاس کیا اور 64 یونین کونسلوں سے 101 کر دی گئی. ٹھیک ہے, 101 یونین کونسلز جو ہے نا بنا دی گئیں کہ ان کے اوپر انتخابات کروائے جائیں. پھر ڈیلے ہو گئے, ظاہر ہے اس کی نئی حلقہ بندیاں ہوئی, اس کے سارا پروسیس ہوا. یہ سب پی ٹی آئی کے دور میں ہو گیا؟ یہ نہیں, یہ اسی کے اس سال جو اچھا, یہ 101 والا ان کے دور میں ہوا. پھر یہ ہوا, 6 مہینے گزر گئے, الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا, لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے, واپس لے لیے گئے, مسترد ہونے حتمی فہرست جاری ہو گئی, ووٹر لسٹیں بن گئیں, ان کے بیلٹ پیپر چھپ گئے. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو 8 دن پہلے الیکشن سے آ کر ایک نیا آرڈیننس حکومت لے کے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں, 101 یونین کونسل نہیں تھیں, یہ 125 ہونے چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کورٹ میں بھی جب پوچھا ان سے کہ بھائی آپ کو کیسے جو ہے نا 6 مہینے پہلے تو نہیں تھا, تو اچانک کیسے جو ہے نا آبادی, ان کا نہیں, کہ وہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے نادرا کا جو ڈیٹا تھا اس کو صحیح اینالائز نہیں کیا تھا, تو ہماری غلطی کی سزا جو ہے نا وہ لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے, ان کو تو نمائندگی ملنی. پچھلے 3 سال سے آپ نمائندگی جو لوگوں کو ملنی چاہیے تھی وہ آپ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کا یہ بھی دل ہے کہ اگر یہ بھی ہو جائے, اگلی ظاہر ہے نئی اس کی یونین کونسلز ہوں گی, اس کے اوپر پھر ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. یہی لوگ دوبارہ انہی کی پارٹی کے لوگ دوبارہ کورٹ میں جائیں گے کہ نہیں یہ حلقہ بندی ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اس کے فیصلے ہوتے ان کا دل یہ ہے کہ لٹکا کے یہ اس کو جنرل الیکشن سے آگے لے کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ کام کر رہے تھے پورے کا پورا, اور یہ کھل کے کہہ بھی چکے ہیں, مطلب اوپنلی تو مطلب اس طریقے سے ظاہر ہے آفیشلی نہیں کہا, لیکن ان آفیشلی کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں چاہ رہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہوں. اور اس کے لیے پھر ہوا, اب کورٹ کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ جب مطلب کورٹ کے اندر گئی تو وہاں یہ اپنی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے, اور کورٹ نے جو ان کا وہ آرڈر تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا جو الیکشن کے التوا کا تھا. تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ تھا کہ جس تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں اسی تاریخ کو الیکشن ہو جائیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پریکٹیکل اپروچ یہ تھی کہ وہ نہیں ہو سکتی, لیکن اگر کورٹ انہیں موقع دیتا اس سے آگے جانے کا تو انہوں نے پھر ایک نئی جو ہے نا, اصل میں یہ اس کو اگر آپ دیکھیں نا تھوڑا سا وہ کیا رہا ہے کہ اس میں کورٹ کی جو اپروچ ہے وہ آئیڈیلسٹک ہے. جی ٹھیک ہے, انہوں نے ایک دم ٹھکا ٹھک ہونا ہے نہیں ہونا ہے اسے پرواہ نہیں ہے, یہ یوں ہے. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں آپ دوسری طرح کے کیسز اگر دیکھیں گے جس میں مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر کا جو انتخاب ہوا ہے اس میں جو پروسیجرل غلطیاں کی گئی ہیں, تو اس کے بعد تو اسے وہ بھی اسی طرح کالعدم ہوتے ہیں, اس کی تاریخ ہی نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے, جب اس طرح کی چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو کورٹ بالکل مطلب اس میں 2 رویے آپ کو ایک دوسرے کے اپوزٹ نظر آئیں گے. تو میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا, یہ اسٹیٹ فیلیور کی طرف چیز جاتی ہے. ٹھیک, 100% مطلب کورٹ کے حوالے سے یہ چیز شاید اس پروگرام میں بھی ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ پورا سیزنل ہوتا ہے عدالتوں کا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری اعلیٰ ترین عدالتیں ان کے اندر سیزنل کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے 2018 کے اندر تو ہر جمعے کو فیصلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف آتا تھا.
اب ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آ رہا ہے اور وہ بری ہوتے جا رہے ہیں انہی کیسز میں جن میں وہ اشتہاری ہو رہے تھے، یہ اسحاق ڈار ہوں، یہ سلمان شہباز ہوں، یہ خود جو ہے نا میاں شہباز شریف ہوں، جن فیصلوں میں وہ اشتہاری ہو رہے تھے انہی کیسز میں انہی عدالتوں کو اس وقت تلک الایام نداولها بین الناس. ایک بات میں اصل میں ایک اور جو اصل چیز یہ ہے کہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ چلیں یہ تو ٹھیک ہے نا، رائٹ رانگ کچھ ہو گیا، ایک آپ کا رول ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس رول ہی سے جب آپ ہٹ جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ جی آپ کا پنچایت کا رول تو نہیں ہے. بالکل ہمارے ہاں جو پہلے وقتوں میں جو ہوتا تھا جرگے بیٹھتے تھے تو وہ پھر کوئی انصاف کے مطابق فیصلے کر دیتے تھے. جب الیکشن والا اور وہ سیاسی اثر و رسوخ والا معاملہ آ گیا تو وہ بھی جو ہے نا مٹی پاؤ پروگرام اور یہ چلو یار تم اتنا رکھ لو، وہ ایک وہ کمپرومائز قسم کی چیزیں وہ کر لیتے تھے، دو ٹوک فیصلہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ یعنی ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ پنچایت کا نظام اب خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، اس میں اب وہ جان نہیں رہی ہے، کیونکہ لوگوں کے وہ کسی کو ناراض کرنے کی وہ جو ہے نا وہ نہیں ہے اندر، کریج ختم ہو گئی ہے. وہ حالت عدالتوں کی ہو گئی ہے، وہ پنچایتیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. خیر چلیں یہ تو ایک طرف یعنی صورتحال اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رجیم چینج آپریشن جو تھا وہ پوری طرح کامیاب ہو چکا ہوا ہے، ابھی اس کے اثرات باقی ہیں. اور یعنی ہم خطرے سے، یعنی جیسے وہ آپ سرجری ہوتی ہے نا تو اس کے بعد کہتے ہیں جی مریض خطرے سے باہر ہے، تو ابھی تک یعنی ملک کی معیشت ہو، سیاست ہو یا جو کچھ بھی ہے خطرے سے باہر نہیں ہے، ابھی مقابلہ جاری ہے. ٹھیک ہے، ابھی نہ پوری طرح رجیم چینج ہوئی ہے، اور اگر ہوئی بھی ہے تو بہرحال ابھی ٹھک ٹھک جو ہے نا وہ جاری ہے. دوسری طرف ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور اگر اس کو سامنے رکھیں تو صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے بڑا جو ہے نا ہارش اور ہاسٹائل قسم کا جو ہے نا سٹانس لے لیا. اور ویسے ہی جب طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی تھی تو اندیشہ تو تھا کہ یہ ہوگا، یہ دوبارہ سے، لیکن یہ کہ بہرحال طالبان سے امید بھی تھی کہ بھئی وہ ان کو کنٹرول میں رکھیں گے. لیکن اب کچھ دوسری طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ گویا جیسے طالبان بھی ہمارے قابو میں نہیں ہے، اور وہ جو کوئی چائے وائے ہم نے پی تھی اس سے کافی تبخیر کا عمل شروع ہو گیا ہوا ہے. اور یعنی بڑے ڈپلومیٹک طریقے سے انہوں نے فری ہینڈ دے دیا ہے ٹی ٹی پی کو. نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حمایت کرتے ہیں، نہ ان کو روکتے ہیں، کچھ اس طرح کی کوئی جو خبریں آ رہی ہیں صحیح ہیں غلط ہیں ہم نہیں جانتے. اور افغانستان میں پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی رائے بھی نہیں پائی جاتی ہے عام لوگوں میں بھی. پروپیگنڈا ہے یا جو بھی ہے، لیکن رائے عام آدمی کی پاکستان کے بارے میں اچھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کی اچھی بھی ہوگی لیکن زیادہ تر یہ بتایا جاتا ہے. اچھا، اب طالبان کا بھی ایک گروپ ہے جو ریئیکشن میں ہے کہ جو بھی 9/11 کے بعد ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا تو اس سے وہ بھی ناراض ہے. تو بہرحال مجموعی صورتحال یہ ہے کہ جی یہ اس عرصے میں اس مہینے ڈیڑھ مہینے سے دہشت گردی کی نئی لہر آ گئی ہے. اسلام آباد بھی دھماکہ ہو گیا، فاٹا میں کہتے ہیں پوری خبریں نہیں آ رہی لیکن صورتحال زیادہ مخدوش ہے. بنو میں واقعہ ہو گیا، سیٹلڈ ایریے میں، اور بڑا اپنی نوعیت کا بڑا منفرد قسم کا واقعہ ہو گیا. اور خان میں ہوا، لکی مروت میں ہوا، اور بلوچستان میں حالات بہت خراب ہو گئے ہوں گے. تو یہ جو ایک دم نئی لہر آئی ہے تو اس کا وہ جو عالمی جو منصوبہ ہے اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق جڑتا ہے، یعنی وہی پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کا. یعنی ایک کنیکشن تو یہ ہے نا کہ یہ والا پروجیکٹ اگر آپ نے نیوٹرلائز کر دیا ہے جو انٹرنلی ڈسٹرکشن کا تھا، تو اب وہ ایکسٹرنل ایک جو ہے نا آنسلاٹ جو ہے اس کے نرگے میں آ گئے. تو ایک تو یہ اس کا کنیکشن جڑتا ہے، لیکن فی الواقع ایسا کچھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اس میں افغان گورنمنٹ کا اور جو اصل جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہارڈ کور ہے طالبان کی، ان کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے یا وہ ان کی منشا کے بغیر ہو رہا ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے؟ خالد صاحب، جو میری اطلاعات ہیں مطلب انڈائریکٹلی جو طالبان کے ان سے معلومات ملی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا افغانستان میں تو ان کے جو بڑے بڑے ان کے لیے مسائل تھے اس میں سے ایک مسئلہ ان کے سامنے یہ بھی تھا ٹی ٹی پی کا. اور چونکہ انہوں نے یہ بات اس وقت کی تھی کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو وہ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں جو پاکستانی حکام ہیں ان کے ساتھ جو طویل اور بڑے ان ڈیپتھ مذاکرات کیے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ ہم نے کلیئر کیا تھا کہ افغانستان میں ہماری پوزیشن بہت کمزور ہے، ابھی ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں،
ہمارے پاس وسائل کی بہت کمی ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی بہت کمی ہے، حکومتی جو ڈھانچہ ہے اس کو چلانے میں تجربے کی بہت کمی ہے، تو ہم اور مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس. ان کا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت دو انہوں نے کہا کہ ہمارے کھڑے ہیں. ایک تو داعش کا ہے جو براہ راست اس وقت حالت جنگ میں وہ ہے، طالبان کے مخالف ہیں، شدید مخالف، اور ان کے ساتھ ایک جنگ کی کیفیت چل رہی ہے مختلف علاقوں میں. دوسرا شمالی اتحاد کا جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ حالت جنگ میں تو نہیں ہے لیکن وہ یہ کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ بھی دوبارہ گورنمنٹ کو جو ہے نا ٹاپل کر سکیں، کوئی کاؤنٹر موومنٹ چلا سکیں اس کی. تو یہ دو انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت بڑے مسائل ہیں اس کے اندر. اور یہ جو جس کو ٹی ٹی پی کہیں یا وہ لوگ جو پاکستان سے شفٹ ہوئے ہیں وہاں پہ قبائلی علاقوں میں اندر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ، جس میں خاندان ہے، پوری فیملیز وہاں پہ ہیں بڑے پیمانے پہ، اور کچھ لوگ انڈیویجولی بھی ہیں. ٹوٹل ان کے مطابق جو ان کی تعداد ہے وہ 35,000 کے قریب بنتی ہے جو اس پوزیشن میں ہے، جو لڑنے کی پوزیشن میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خلاف کوئی آپریشن جو ہے نا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ 35,000 کے خلاف ہم آپریشن شروع کریں تو یہ الٹیمیٹلی وہ جو دو فورسز ہیں انہوں نے ان کی طرف جا کے پناہ لینی ہے، یا تو یہ داعش کا حصہ بنیں گے یا پھر شمالی اتحاد کی طرف جو ہے نا وہ چلے جائیں گے جہاں پہ انہیں سوٹ کیا. اور ان دونوں کو فوراً سے ایک ایڈ مل رہی ہے یہ جنگ کرنے کے لیے. اور یہ اتنی بڑی مین پاور ہم ان کے ہاتھ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جو ہے نا ایک ایسا درد سر بنا لیں کہ جس سے نجات کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سلسلے میں پاکستانی اتھارٹیز کو کہا کہ جتنا ہمارا ان کے اوپر اثر و رسوخ ہے، ہم آپ کو اور ان کو مذاکرات کی ایک میز پہ بٹھاتے ہیں، آپ آئیں یہاں آ کے مذاکرات کریں ان کے ساتھ، ان کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی کمپرومائزز ہو سکتے ہیں، آپ کا ملک کا اندر کا معاملہ ہے، اس کو ٹیکل کریں اور اس معاملے کو یہاں پہ ختم فیسیلیٹیٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. مطلب کچھ تھوڑا بہت اگر وہ خون کسر ہوگی تو وہ ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں گے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے دونوں طریقے سے پاکستان سے یہ اوپن خبروں میں موجود ہے کہ علماء کے وفد بھی گئے وہاں پہ اور سرکاری سرپرستی میں گئے، اور جس چائے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی اس لیول پہ بھی لوگ گئے اور ان کے ساتھ جو بھی مذاکرات وہاں پہ ہوئے یہ ہوئے. لیکن جو کہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف انا کا مسئلہ ہے، کوئی بھی جو ہے نا وہ اپنے پیچھے نہیں ہٹنے چاہ رہا. اور آپ کو پتا ہے کہ سیز فائر بھی ہوا اور کئی مہینے چلتا رہا اس کے درمیان میں، اور پھر وہاں سے وہ بات ہوئی. تو یہ جو اب کیفیت آئی ہے اس کو بھلے ہم یہ کہیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ جب اس قسم کی ہوتی ہیں تو اس میں فارن ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر جن لوگوں کے مفادات پاکستان کی ڈسٹرکشن میں ہیں وہ بھی کودیں گے اس کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے جب کہ آپ موقع دیں گے تو وہ تو نالائق ہیں وہ. لیکن ہمارے اپنے ہاتھ میں جو چیزیں تھیں ہم ان کو ٹیکل نہیں کر رہے. ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی ابھی بھی جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ ہم کمر تو کئی بار توڑ چکے ہیں اس سے بڑے دعوے، تو اب تو وہ گردن مروڑنے والی جو ہے نا وہ پلاسٹک کی ہے، وہ دوبارہ جڑ جاتی ہے. لیکن اب جو ہے نا وہ کمر توڑنے کی بات نہیں ہوئی، اب یہ ہوا ہے کہ ہم اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیں گے جو اٹھ کے ہمارے سامنے آئے گا. سامنے آیا ہوا ہے یہ چیز. ہماری جو فورسز ہیں یا جو ادارے ہیں یا جو حکومت ہے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ صرف طاقت سے حل نہیں ہو سکتے. چاہے ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر مطلب میں کسی جگہ پہ بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آئرلینڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 1.5 صدی سے زیادہ برطانیہ نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے اور بالآخر وہ معاملہ مذاکرات کی میز پہ جا کے حل ہوا ہے. طاقت تو ایک ڈیٹرنس کے طور پر ہوتی ہے اور کبھی دکھانی پڑے تو بس دکھا کے تو بس بتا دیتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو اب بیٹھو مذاکرات. اب اور جو ہے نا وہاں پہ تو اگر یہ چیز نہیں کی جاتی تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ بھی کیا اور بلوچستان میں بھی ہمارے سامنے آ گئے. بلوچستان میں دیکھیں جب یہ معاملہ شروع ہوا تو یہ 1947 میں ہی جو خان افقلات نے جو الحاق پاکستان کی اس کے اوپر تھی تو جس قسم سے دباؤ ڈال کے اس کو وہ کیا گیا اور اس سے جو ریزسٹنس ہوئی تھی وہ آج تک ہم اس سے باہر نہیں آ سکے. وہ کبھی کبھی تو امن و سکون کی ایک کیفیت وہاں پہ پیدا ہوتی ہے، وہ 8 سال 10 سال تک چلتی ہے، پھر اس میں ایک چنگاری چلتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے ملیٹنسی. تو 1947 میں جو غلطیاں کی تھی وہ آج 75 سال بعد بھی ہم اس کی درستگی کی طرف جو ہے نا ہماری توجہ نہیں ہے اور وہ اسی طریقے سے چلا جا رہا ہے وہ کام.
اور ہم مزید غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں. اور ہماری حکومت وہ جو بیوروکریٹک سوچ تھی جو اصل میں انگریز یہاں پہ لے کے آئے تھے، کہ جن کا خیال تھا کہ حالات بہت خراب ہوئے تو اینڈ کیا ہوگا، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ ہے نا، اس وقت تک اس کو جس طریقے سے بھی ہے وہ چلاتے رہیں، جس کو دبانا ہے اس کو دباتے رہیں، اور جب اگر یہ ناممکن ہوا تو ٹھیک ہے چلے جائیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے اور واپس برطانیہ چلے جائیں گے. تو وہ جو ہماری بیوروکریسی ہے یا اس بیوروکریسی کی پروردہ جو سیاستدان ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا بھی وہی ہے کہ حالات بہت خراب ہوئے تو چلے جائیں گے. یہ لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا کے کچھ ان کی سن کے کچھ اپنی سنا کے درمیانی کیفیت پیدا کر کے ان کو جو ہے نا معاملے کو ختم کرنے کی ان میں استطاعت اور اہلیت ہی نہیں ہے. وہ ٹریننگ نہیں ہے، ٹریننگ ہی نہیں ہے، وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ٹھیک، وہ یہ مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے. لیکن ہمارے سیاستدانوں کا تو ہے نا، سیاستدان بھی دیکھیں، سیاستدان بھی وہی چیز ہے نا کہ ہمارے ہاں اوپر جو سیاستدان آتے ہیں وہ بھی سرکاری گملوں کی پیداوار ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ شارٹ سائٹڈنس وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتی ہے، اسی طرح سے ہوتی ہے. اس کی اپنا ویژن دیکھیں سیاست میں کون ہے آج جتنے سیاستدان موجود ہیں ان میں سے خالد صاحب کوئی ایک دیکھ لیں کہ جو گراس روٹ لیول سے اوپر آیا ہو، اوپر تک پہنچنے والا. یہ سارے وہی ہیں کہ جن کا کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو نیچے سے کنڈی ڈال کے اوپر اٹھایا گیا، ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان، ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان، اور کچھ ایسے ہیں جو اوپر سے پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ آئے ہیں، پیراشوٹر ہیں، پیراشوٹر ہیں. خود مطلب نواز شریف صاحب جو ہیں کیا وہ گراس روٹ لیول کے سیاستدان ہیں؟ زرداری صاحب جو بڑے وہ مفاہمت کے بادشاہ مانے جاتے ہیں، جاوید ہاشمی تو ہے نا، جاوید ہاشمی ہے، لیکن جاوید ہاشمی تو سائڈ لائن رہا ہے. اور شیخ رشید بھی ہیں، نہیں شیخ رشید بھی خیر نہیں ہے، شیخ رشید بھی ٹیسٹ ٹیوب بھی ہیں چونکہ وہ بھلے اس سے آئے ہیں، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے جو ہے نا وہ ان کی ہوئی ہے، انکیوبیٹر میں وہ تھے، ادروائز ان کی کبھی بھی سیاست میں وہ ان کی پوزیشن وہ نہ رہتی. تو اب ایک سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ٹی ٹی پی کو طالبان کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، آپ کی بات سے میں یہ لے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا ہے، یعنی وہ پاکستان کے عدم استحکام میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے، رول نہیں ہے. جی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے. تو اگر ان کا یہ ہے تو جو کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے اس کو وہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ پھر جو اس طرح کی خبریں ہیں کہ جی یہاں سے ڈالر سمگل ہو کے افغانستان جا رہے ہیں، اور یہ کہ جو سرحد پہ کچھ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں کہ طالبان کی جو ہے نا وہ فائرنگ سے آئے روز جو ہے نا اس طرح ہمارے اہلکار جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو وہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن خالد صاحب اس کا جواب بھی پھر وہی آتا ہے کہ پاکستان ایک بہت سٹیبل ملک ہے افغانستان کی نسبت. اگر اس کو کمپیریزن افغانستان سے کیا جائے تو شاید مطلب ایک آئین ہے، ادارے ہیں جیسے تیسے سٹیبل جو ہے نا اس میں ہر چیز چل رہی ہے. افغانستان میں گورننس کا ایک نظام ہے، گورننس کا ایک نظام ہے. جی، تو اس میں ڈالر یہاں سے سمگل ہو کے جاتے ہیں، یہاں سے بھی نہیں رکتے، تو وہاں پہ جہاں کیا کہتے ہیں کہ ابھی وہ ہے ہی نہیں. مطلب طالبان تو دیکھیں نا، یعنی جس کو ہم پریمیٹیو ایج کی سوسائٹی کہتے ہیں، جہاں پہ ابھی نظام حکومت اس طرح کا سیٹل ہے ہی نہیں، کوئی اس طرح کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، تو وہاں کی گورنمنٹ کا اپنے لوگوں کے اوپر وہ والا کنٹرول نہیں ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ کا ہے، وہ ہولڈ نہیں ہے، وہ کنٹرول نہیں ہے. یعنی اس طرح کی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اتنا ان کا اختیار ہے یا وہ جو ان کے پالیسی ہو وہ اس کو منوا سکے تمام لوگوں سے. میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بندہ پولیس میں سپاہی بھرتی ہوتا ہے یا فوج میں ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے، تو دیکھیں اس کا پورا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے، وہ کون ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس کے گھر تک لوگ جاتے ہیں، جا کے جو ادارے ہیں وہ اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی کلیئرنس ہوتی ہے. پھر وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کی کلیئرنس کا لیول جو ہے نا اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، طالبان کے اندر تو کیا ہے کہ جو بندہ ان کے پاس آیا تھا کہ میں نے لڑنا ہے، انہوں نے کہا لڑو بندوق اٹھا کے، جس نے زیادہ لڑا اس کا وہ ہو گیا، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی کیا. اور اب بھی ایسا ہی ہے کہ مطلب وہ کمانڈرز بھی ہیں. پھر دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ سرحد کے اوپر جو مسائل ہو رہے ہیں، سرحد کے اوپر جو مسائل ہو رہے ہیں وہ چمن بارڈر کے اوپر ہیں، اور چمن بارڈر جو ہے وہ سمگلنگ کا ایک بہت بڑا ہب ہے. یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا آتا ہے سارا کچھ، اور یہ دونوں طرف سے ہے، صرف افغانستان نہیں ہے کہ پاکستان سے جاتا ہے پھر واپس بھی پاکستان میں آتا ہے.
اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ گاڑیاں آتی ہیں, بلکہ ایران کا پیٹرول بھی شاید اسی راستے آتا ہے. نہیں ایران کا پیٹرول تو خیر دوسری طرف سے تافتان اور وہ اس بارڈر سے جو ہے نا آتا ہے, لیکن یہاں سے وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کراچی پورٹ سے آتے ہیں کنٹینر, وہ افغانستان میں جاتے ہیں, اور یہ چمن بارڈر سے اگلا چھوٹا سا قصبہ ہے اسپین بول تک, وہاں پہ ڈمپ یارڈز ہیں جہاں پہ وہ کھلتے ہیں, وہاں سے پھر ٹرکوں پہ لوڈ ہوتے ہیں اور واپس پاکستان آ جاتے ہیں, پورے پاکستان میں بکتے ہیں. وہ آپ کو ہر شہر میں باڑا مارکیٹ مل جاتی ہے جہاں پہ وہ سارا اسمگلنگ کا سامان کھلے عام بکتا ہے, کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے. یہ روٹس ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں, یہ اتنا بڑا کھیل ہے کہ جس کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. تو اس میں جب ہوتی ہے, اس کے اندر جب کوئی رکاوٹ ہوتی ہے, کوئی کچھ کرتے ہیں, تو پھر یہ گولہ باری ادھر سے بھی ادھر سے بھی, کچھ حالات خراب ہوتے ہیں, کچھ ریٹس نئے طے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے تو اس میں جو ہے نا ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 10-15 لوگ مر جائیں, 20 لوگ مر جائیں, تو وہ چلتا رہتا ہے, بس اتنا سا یہ کھیل ہے. یہ اصل میں وہ مطلب موت کے سوداگر ہیں بالکل. اصل میں تو ان کی ٹریڈ ہے, اس میں انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں, اور ان کی ٹریڈ ساری وہ بلیک کی ٹریڈ ہے, وہ لیگل ٹریڈ نہیں ہے, بلیک کی ٹریڈ ہے جو پوری دنیا میں ہے, تو یہاں پہ بھی ہے, اور اس کے اپنے نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, اور اس کے تعلقات پھر جو ہے نا اسٹیٹ کرافٹ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں, بہت سارا کچھ ہے. خالد صاحب کہ یہاں پہ گاڑیوں کے انجن سے لے کے جو جسے ہم کہتے ہیں کابلی پرزہ جات جو یہاں پہ ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں, یہ سب کچھ وہی ہوتا ہے کہ وہ گاڑیاں افغانستان جاتی ہیں, وہاں پہ کھلتی ہیں, کٹنگ ہوتی ہے ان کی, پھر واپس آتی ہیں. نان کسٹم پیڈ جو گاڑیاں یہاں پہ چلتے ہیں, ہماری پوری ایلیٹ کلاس استعمال کرتی ہے یہاں پہ. تو یہ پھر تو جو تعیناتیاں سرکاری سطح پہ اس طرح کے علاقوں میں ہوتی ہیں, وہ تو اس پہ تو پھر بات نہیں کرنی چاہیے, اس کو چھوڑ ہی دیا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو کل بتاؤں کہ کل ہم ایک جگہ کھڑے تھے, تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو وہ اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, تو پچھلے دنوں ان کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوا, تو انہیں ایک خاص قسم کی سگریٹ جو ہے نا, وہ انہوں نے کہا کہ جس میں نہ ٹار ہوتی ہے نہ جو نیکوٹین ہوتی ہے, صرف ایک وہ جو عادت پوری ہو جاتی ہے اس سے, تو وہ سگریٹ تھے, تو وہ نہیں مل رہے تھے. تو وہ ایک جگہ ہم گئے تو ان سے پوچھا کہ یہ سگریٹ ہیں, تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہے نا, تو یہ آپ کو منگوا دیں گے. تو ویسے کھڑے کھڑے ان سے گپ شپ ہونے چھوٹے کہ حکومت نے بڑا ایکشن کیا ہوا ہے ان لیگل سگریٹس کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں جی یہ جتنا اسلام آباد ہے نا, یہ جتنی ایلیٹ کلاس ہے, یہ سارے امپورٹڈ سگریٹ ہی پیتے ہیں, تو اس کے اوپر جو مرضی ہو جائے وہ صرف ریٹ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے, باقی یہ بند کبھی نہیں ہوں گے, یہ آپ سوچیں ہی نا. تو گویا میں نے اس ایشو کو یوں کنکلوڈ کر رہے ہیں نا کہ جی اگر ہماری جیسے سیٹلڈ ملک میں بھی اس طرح کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ پالیسیز کے اگینسٹ چلتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے, تو افغانستان جیسے ملک میں اس طرح کے ایلیمنٹ کا کھل کھلنے کا تو اس سے 100 گنا زیادہ امکان ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب ہم یہاں پہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں, اور مطلب ضیاء الحق جیسا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کہتا ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, تو افغانستان میں جہاں فی الواقع آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, تو وہاں کی مرکزی حکومت کو دوش نہیں دیا جا سکتا جو کچھ ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی جیسے ہمارے ہاں روگ ایلیمنٹ ہے, تو وہاں پہ بھی ایسا روگ ایلیمنٹ ہے, اور یہ دونوں طرف آپس میں یعنی ان کے اگر کنیکشن بھی ہوں تو یہ بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر اس کو ہم یوں بھی دیکھ لیں کہ جو طاقتیں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتی ہیں, تو انہیں جب یہ نظر آیا کہ بھئی یہاں پہ اگر ایک سطح پہ کچھ فورسز نے مزاحمت کی ہے, ریزسٹ کیا ہے, تو ایک نیا معاذ ان کے لیے کھول دو تاکہ وہ ادھر سے ان کی توجہ ادھر سے ہٹے اور یہ فوکس نہ کر سکیں نہ اپنی اکانومی پر نہ اپنی یعنی اپنے اندر جانگ کر اپنی پرجنگ کرنے پر. ظاہر ہے ایک جسے کہتے ہیں نا رجیم چینج والا, تو یہ تو آپریشن جیسے ہم نے پہلے انالائز کیا ہے کہ یہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے, انڈر پروسیس ہے, تو نہ اس کو پوری طرح مکمل کر سکیں, تو جو بھی ان کے باقیات ہیں تو ان کی طرف سے بھی نظر ہٹانے کے لیے ایک نیا معاذ کھول دو. تو یہ اس اسٹریٹجی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے, اور تاکہ وہ انسرٹینٹی بھی برقرار رہے, معیشت سنبھلنے نہ پائے, تو یہ ایک گریٹ گیم کا ایک یعنی ایک بڑی اسٹریٹجی کا ایک ٹیکٹیکل جو ہے نا آپریشن بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اور اس کو میں ایک چیز اور کروں گا, افغانستان کے اندر کے دیگر معاملات جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں کھینچا تانی بہت زیادہ ہے, خود ان کے اندر بھی مطلب بہت سارے خیر ایلیمنٹس ہیں, لیکن ایک تازہ ترین جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے وہ خواتین کے جو تعلیم والا ایشو ہے.
اب یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تھا نہیں، اور ایک طرح سے جو طالبان گورنمنٹ ہے وہ سیٹل کر چکی تھی اس کو پہلے سے، لیکن وہاں پہ ہمیں نظر یہ آیا کہ جو ودن طالبان جو شدت پسند گروہ ہے اس نے ڈومینیٹ کیا یہاں پہ، اور اس نے آ کے اس کو کر دیا. اور میں حیران ہوں کہ جو مطلب انہوں نے جواز دیے وہ اتنے بھونڈے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک جو صوبے کی خواتین ہیں وہ طالبات ہیں وہ دوسرے صوبے کی یونیورسٹی میں کر رہی ہیں اور بغیر محرم کے وہاں پہ رہ رہی ہیں، اس لیے ہم بین کر رہے ہیں، فرض کریں ایک دلیل. تو بھائی آپ بجائے اس کو بین کرنے کی یہ کیوں نہیں کر دیا آپ نے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ دوسرے علاقے سے ہے تو وہ محرم کے ساتھ رہے گی وہاں پہ؟ پابندی تو یہ ہونی چاہیے کہ جو محرم کے ساتھ رہ سکتی ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مطلب وہ تو کئی راستے نکل سکتے ہیں. وہ تو جب حالت سفر میں ہو تو محرم کے بغیر نہیں سفر کریں. جب وہ 15 دن کا ارادہ کر کے نکلی ہے تو گھر سے لے کے تو یونیورسٹی کے ہاسٹل کا تک تو وہ سفر ہے نا. جب آ کے وہ ہاسٹل میں وہ قیام پذیر ہو گئی ہے 15 دن سے زیادہ کی نیت کر کے، تو اب تو وہ مسافر نہیں رہی ہے. تو اب وہ جو مسافر کے ساتھ محرم والی شرط ہے وہ بھی تو ساقط ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہاسٹل کا ماحول ہے وہ تو ایک گھر والا ماحول آپ بنا سکتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن پر نئی آرا بن سکتی ہیں اگر ارادہ ہو. اور اس میں اصل بات جو سمجھنے کی وہ جو بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے کہ جو بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ کوئی آسان عمل نہیں ہوتا. اور ایک جماعت بھی ہوتی ہے تو اس جماعت میں بھی سب لوگوں کی سوچیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. اس میں اس طرح کے بھی عناصر ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑا نرم رویہ رکھتے ہیں، اس طرح کے عناصر بھی ہوتے ہیں جو ذرا سخت رویہ رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، تو جن کی رائے یہ تھی کہ یہ جو بدر کے قیدی ہیں ان کو جو ہے نا فدیہ دے کے چھوڑ دینا چاہیے. حضرت عمر بھی تھے جن کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے، اور جو ان کا رشتہ دار ہم میں ہے جو مسلمان اس کو اپنے اس رشتہ دار کو قتل کرنا چاہیے. تو یہ مطلب اس طرح کی آراء دونوں طرف ہوتی ہیں، اور جہاں پہ بھی انسان بیٹھیں گے تو وہاں مختلف سوچیں ایک جماعت کے اندر بھی ہوتی ہیں. اب فیصلہ جب ہوتا ہے تو وہ یعنی جو ساتھ چلتے ہیں تو کمپرومائز کر کے چلنا پڑتا ہے. اگر ہر بندہ اپنی سوچ کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹرک ہو جائے تو وہ جماعت چلتی نہیں. تو جو ساتھ چلے ہوتے ہیں انہیں پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے فیصلہ سازی کی کہ بعض اوقات آپ کی مانی جاتی ہے، بعض اوقات دوسرے کی مانی جاتی ہے، تو وہ قبول کرنی پڑتی ہے. تو جب بھی اب اس طرح کا اگر فیصلہ ہوا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان کا اس پر بالکل سب دلی طور پر اتفاق رکھتے ہیں. دوسری سوچ بھی موجود ہے، لیکن اس وقت یہ والی سوچ ڈومینیٹ کر گئی ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا ہے. اب یہ جو ریئیکشن آیا ہے تو ہو سکتا ہے دوبارہ سوچیں تو دوسرے لوگوں کی بات کو بہتر محسوس کیا جائے. تو ارتقاء کا عمل یوں بھی ہوتا ہے، یعنی لیکن اگر نیت صاف ہو، اس کے پیچھے اگر انٹرسٹ ہو آپ کا یا آپ کا تعصب ہو، انا ہو، تو پھر تو آپ سٹرک کر جائیں گے، پھر کبھی نہیں مانیں گے. لیکن اگر آپ نے صرف اپنے جو بھی سوچ ہے اس کے تحت اگر وقتی طور پہ کوئی غلط فیصلہ بھی کر لیا ہو تو جب اس کے نتائج سامنے آئیں گے تو آپ دوبارہ اسے سوچنے کے لیے اور نظر ثانی کے لیے اور فیصلہ بدلنے کے لیے بھی تیار رہیں گے. اسی کو ہم کہتے ہیں ایک نیچرل پروسیس. ٹھیک ہے نا. اور اپنے ملک کے حوالے سے بھی یہی کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ اگر سیاست کو کھل کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو ہے نا مارشل لا کی وہ نا 10 سال کے بعد لگتے، تو ابھی تک یہ سیاستدان بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں. ارتقائی عمل وہ اصل میں جب روک دیا جاتا ہے تو جب دوبارہ شروع ہوتا ہے تو وہیں پہلے 10 سال پیچھے سے شروع ہوتا ہے. وہ سارا جو اس 10 سالوں میں سیکھا ہوتا تھا وہ بھی ذرا زیرو ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اچھا چلیں، یہ افغانستان کی تو یہ بات ہو گئی. ہم بلوچستان میں بھی مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ بظاہر افغانستان سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. یعنی وہاں پہ بھی یعنی یہ جو نئی جو ایک لہر اٹھی ہے اس میں بھی بڑی تیزی ہے. ایک دن میں کئی جو ہے نا دھماکے ہو رہے ہیں. تو اس کا وہ کدھر سے جڑا ہوا ہے سارا کھاتا، اور اس کے پیچھے اچھا پھر ایک بلوچستان میں تو یہ ایک انسرجنسی ہے. جو لوگ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہاں پہ اپنے حقوق کے لیے مطلب شاید بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو مسئلہ کیا تھا. یعنی وہ مچھلیوں کا سمندر میں مچھلیاں ہیں، جو مچھیرے ہیں وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں بیچتے ہیں. تو اب ایسے ٹرالے آ گئے ہیں، کیا کہتے ہیں ٹرالرز ہیں، کہ جن کے پاس بڑے بڑے جال ہیں وہ جدید طریقے سے مچھلیاں پکڑتے ہیں. اچھا چھوٹے بچے بھی اس میں ضائع ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھاڑو دے کے لے جاتے ہیں. تو یہ جو چھوٹا مچھیرا ہے یہ بالکل اس کی معیشت جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہے. جو لوکل ہے، وہ جو ٹرالرز والے ہیں وہ تو ظاہر ہے کوئی کراچی سے جاتے ہوں گے یا جو بھی کوئی بڑی بیرون ملک سے ہیں اکثر جو ہے ان کے ٹھیکے ہوں گے. تو ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ یار یہ جو ٹرالرز والا کام ہے یہ بند کیا جائے، تاکہ جیسے یہ ہمارا روزگار ہے جو انہوں نے چھین لیا ہے ہم سے، اور ہم تو فاقوں مریں گے ہمارے بچے. تو اس کے لیے وہ ایک آئینی اور قانونی جدوجہد کر رہے ہیں، قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے.
تو اس کے خلاف پھر جس طرح ایک شدید جو ہے نا ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا ہے ان کو منتشر کرنے کے لیے اور ان کے احتجاج کو جو ہے وہ ختم کرانے کے لیے، تو یہ اصل میں یہ جو رویہ ہے یہ پھر دہشت گردی کی طرف گائیڈ نہیں کرتا؟ ایسے ہی ہے خالد صاحب. میں اس پہ حیران ہوں کہ بلوچستان کا وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ 1947 میں جو معاملہ ہوا تھا وہ آج تک ہم حل نہیں کر سکے. وہ اس میں ایوب خان نے آپریشن کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے آپریشن کیا، ضیاء الحق نے آپریشن کیا، پھر پرویز مشرف نے آپریشن کیا، پھر وہ ہر کچھ عرصے بعد جو ہے نا ہم وہ آپریشن کرتے ہیں، وہاں کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑا سا دب جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ کھڑا ہوتا ہے. اچھا، جو چیزیں وہ اس میں ظاہر ہے بہت ساری بیرونی فورسز بھی شامل ہو گئی ہیں. ہندوستان کا ہاتھ ہمیں بہت کلیئرلی اس میں نظر آتا ہے اور مختلف مواقع کے اوپر وہ چیزیں ثابت بھی ہوئی ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. اور کھل کے ان کے میڈیا کے اوپر بھی ان کے لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ بلوچستان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے ڈوزیئر دیے اس کو انٹرنیشنلی. وہ بھی ہے کہ دشمن بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن چلے خیر، اس کو تو ہم حل نہیں کر پائے. جو ایران سے جو آیا تھا، جو ہم نے پکڑ لیا تھا جاسوس کلبھوشن یادیو، وہ اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا. تو یہ اس کو تو آج تک ہم حل نہیں کر سکے. لیکن جو لوگ اس کا حصہ نہیں بنے اور جن کا آپ نے کہا کہ وہاں پہ، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ٹرالر سے فشنگ بند ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جو ان لیگل ٹرالرز ہیں ان کو ختم کیا جائے. مثلا یہ ہے کہ وہاں پہ مچھلیاں فرض کر لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ 1 ٹن مچھلی ہے، تو وہ کہتے ہیں 1 ٹن مچھلی میں 10 ٹرالر کا آپ نے لائسنس جاری کیا ہے کہ وہ پکڑیں گے. ہر ایک ٹرالر آ کے 2-2 3-3 من مچھلی پکڑے گا اور 4-5 من بچ جائے گی جو وہاں پہ لوکل جو ہیں وہ بھی کر لیں گے. لیکن وہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ لائسنس آپ نے 10 کو دیا ہوا ہے، جو ہے نا 30 رہے ہیں وہاں پہ. اچھا، جو باقی 20 جو ہیں وہ ان لیگل ہیں، اور وہ جب فشنگ کرتے ہیں تو پیچھے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا. ایک چیز. دوسری چیز کہ وہ مچھلیاں جن کی قیمت بہت زیادہ ہے اور جو دنیا کے بے شمار سمندروں میں نایاب ہو چکی ہیں اسی طرح کی فشنگ کی وجہ سے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ جو مقامی ان کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے، وہ کم فشنگ کرتے ہیں اور بڑا نیچرل فشنگ ہوتی ہے ان کی، کہ جو وہ مختلف سیزنز میں نہیں کی جاتی. جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اس میں نہیں کرتے، اس میں وہ مقامی روایات اور اس کے تحت جو ہے نا کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے ہاں اور خصوصاً بلوچستان کے ساحل پہ وہ مچھلیوں کی بے شمار اقسام ایسی ہیں جو بہت نایاب ہیں اور جن کی قیمت بہت اچھی ہوتی ہے. جب وہ کریں گے یہاں پہ اس ٹرالرز کو جو ہے وہ دیں گے، آپ ایکسیس دیں گے، تو یہاں سے بھی وہ ختم ہو جائیں گے اور جو مقامی مچھیرے ہیں ان کا روزگار سرے سے ختم ہو جائے گا. تو یہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے. دوسرا مطالبہ ان کا ہے کہ صاف پانی مہیا کیا جائے. گوادر اور اس میں کہ جو ہے وہ پانی کھارا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں میٹھا پانی جو ہے نا وہ نہیں میسر ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو ریسورسز پانی وہاں پہ ہے نا، جی مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، وہ آپ اگر جسم کو لگا لیں اور اس سے نہائیں، مطلب آپ نے پانی ڈالا، صابن لگا لیا، تو وہ صابن نہیں اتارتا. ایسے ہی ہے، ایسا پانی ہے کہ وہ تو مطلب صابن اتارنا مصیبت ہو جاتی ہے کہ اب اتاریں کیسے صابن. علی صاحب یہی کہا کہ جو ہمارے میٹھے پانی کے ریسورسز تھے وہ مقامی آبادی کے لیے کافی تھے، چونکہ گوادر شہر کی آبادی تو چند ہزار تھی. اب جب آپ اتنا بڑا گوادر شہر وہاں پہ بنا رہے ہیں اور آبادی میں کئی گنا اضافہ وہاں پہ کر رہے ہیں تو وہ ریسورسز کم ہیں. اب اس کا الٹرنیٹ جو ہے نا، جب آپ اتنی بڑی وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں پوری دنیا سے لوگوں کو، تو آپ الٹرنیٹ بھی کریں. اور وہ ریسورسز جو اصل پروگرام تھا جس میں یہ فریش واٹر کے لیے، مطلب وہ جو پانی کو پینے کے قابل بنانے کا، سمندر کے پانی کو پینے کا قابل پلانٹ بھی کوئی تھا جو چائنا نے، وہ ابھی ہمارے پاس ہے یا بیچ دیا ہم نے؟ آیا تو تھا، مجھے اس کے بارے میں کوئی نہیں، مطلب مختلف، مجھے نہیں پتا کہ ورکنگ ہوا ہے یا نہیں. بالکل آیا تھا سر، وہ وہاں پہنچا بھی تھا، انسٹال ہونا باقی تھا، پھر روک لیا گیا. تو یہ کوئی آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے. کچھ عرصہ تو خالد صاحب یہاں پہ کہ نیوی کے جو شپس ہیں ان سے پانی جو ہے نا وہاں سپلائی کیا جاتا رہا، کہ نیوی کے شپس لے کے جاتے تھے پانی اور وہاں سے ٹینکروں میں بھر کے پھر آگے لوگوں کو دیا جاتا، اور بہت بڑا ان کا مسئلہ. اچھا، تیسری چیز جو ہے، جو تیسرا ان کا بڑا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو سیکیورٹی پوائنٹس بنائے گئے ہیں، جو ہائی جو ہے ٹاورز بنا کے ان کے اوپر بنائے گئے ہیں، وہ کچھ ایسے ہیں، وہ چند ایک ہیں، مطلب وہ کوئی
50 कर लें या 100-150 कर लें जो आबादी के अंदर हैं, और उन्होंने कहा कि चूँकि बलूचिस्तान के अंदर गर्म इलाका है तो वहाँ घर जो होते हैं वो बड़े खुले खुले होते हैं, तो उसके अंदर कमरे इतने नहीं होते, बल्कि घर जो है ना वो सहन में ही सारे। उन्होंने कहा कि उन जगहों पे उन टावर्स को हटा दिया जाए जिससे लोगों की प्राइवेसी मुतासिर होती है। ये 3 बुनियादी मुतालबात हैं जिनके खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। एक इलीगल जो है लहुम मिन दूनिहा सित्रा, वो आते हैं ना जो जुल्करनैन ने जो दूसरा सफ़र किया था तो एक ऐसे इलाके में गया कि जहाँ सूरज के मुकाबले में लोगों को कोई आड़ नहीं थी, यानी छत नहीं थी, तो ख्याल यही है कि बलूचिस्तान का इलाका था। तो वो इलीगल फिशिंग जो है वहाँ पे, जब जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ ना, जब वहाँ पे जाना हुआ था तो उस ज़माने में बस की छत पे सफ़र करने की इजाज़त नहीं थी कि ये लोगों के घरों के अंदर नजर जाती। जी बिल्कुल ऐसे ही, यानी वहाँ का ये भी प्रोटोकॉल था कि बस की छत पे किसी बंदे को नहीं बैठाते थे, बस जो अंदर बैठे वही होंगे, और वो इस वजह से कि वहाँ की रवायत के खिलाफ घर के अंदर नजर जाते हैं ना। वो कहते हैं कि मतलब घर के जो दरवाजे नहीं होते ना, वो जिन हिसाब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ घरों के दरवाजे नहीं होते, बल्कि वो हवा के लिए जो है ना वो खुले जो है ना वो रख दिया जाता है, सिर्फ ऊपर छत होता है और एक तरफ से वो खुला हुआ होता है। तो ऐसी जगह पे जब वो बनती है ये। और चौथा मुतालबा उनका ये था कि जो इनकी तजारत होती है अपना ईरानी बलूचिस्तान सिस्तान के साथ जो इनकी तजारत होती है, वहाँ पे टोकन सिस्टम चलता है, वहाँ पे इन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये जाते हैं वहाँ से सामान लेके आते हैं, ज़ाहिर गवादर से बहुत दूर है बलूचिस्तान, उसकी निस्बत चाबहार बहुत नज़दीक है, तो ये लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर उसको वो कहते हैं कि उस सिस्टम को मुनसफ़ाना किया जाए, हर बंदे को जो है ना वो टोकन मैसर हो। वो होता ये है कि जो लोग पैसे देते हैं या जिनकी असर व रसूख होते हैं उनको तो वो मिल जाता है, बाकियों को बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर प्रॉब्लम होती। ये 4 बुनियादी मुतालबात हैं जिसके हक़ में वो मुज़ाहरा कर रहे हैं, और तवील अरसे से, मतलब पिछले साल उनके साथ एक मायदा हुआ और ये सारे मामलात हुकूमत ने तस्लीम किए, फिर इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अब दोबारा 1 महीना उनका एहतजाज चलता रहा, और उस एहतजाज के ऊपर उन्हें जो है ना वहाँ पे एक्शन किया गया, लोगों को गिरफ्तारियाँ हुई, लोगों के घरों में उसके बाद छापे मारे, वहाँ से उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा था फिर वहाँ से लोगों को गिरफ़्तार किया गया। और अफसोसनाक खबर कल ये है कि कल मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर एक फुटेज चल रही थी जिसमें मौलाना वो हिदायतुर्रहमान साहब खड़े थे और उनके साथ एक बंदा था जिसने बंदूक उठाई हुई थी, और वो ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी। मुझे पूरा यकीन है मीडिया के अंदर रहते हुए कि ये स्पॉन्सर्ड था या जो है ना बाहुकम ये चीज़ें नशर होती हैं, तो उनको ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि ये भी मिलिटेंसी का एक नया बयानिया बनाया जाता है कि ये अमन और अमान की सूरत हाल को खराब करने वाले हैं। सबसे अफसोसनाक पहलू जो है ना, चूँकि यहाँ पे अंग्रेज़ ने हुक्मरानी की और वो तो यहाँ के लोगों को धोखे देता था, फ्रॉड करता, मतलब अयारी मक्कारी उसके उसमें थी, मतलब उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके अंदर रची बसी थी, तो उन्हीं के ट्रेंड ये लोग हैं। ये मायदा करते हैं तो मायदा पूरा करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये कि चालाकी और अयारी और मक्कारी के हथियार के तौर पर करते हैं। तो जो यानी उसके बाद भी अगर आप अपनी वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकते तो ये मायदे से मुकर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। यानी हमने देखा स्वात में भी बहुत से ऐसे मायदे हुए, अगरचे के इल्ज़ाम, ज़ाहिर है आपका मुंह बड़ा है, मीडिया आपके कंट्रोल में है, ज़बान आपकी लंबी है, तो हम तो यही सुनेंगे कि जी उन्होंने मायदा तोड़ा। लेकिन ये कि देखा ये गया है कि यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने वादे पूरे नहीं करती। वक्ती तौर पे जब दबाव में आती है तो मुज़ाकरात करके मायदा करके पीछे हटा देते हैं। अब उन्हें उसके बाद तवक्को होती है कि लोग मुंतशिर हो गए तो अब फिर कैसे जमा होंगे, तो फिर वो भी यानी वो पीछे हट जाते। लेकिन ये इसके पीछे चूंकि एक मुनज़्ज़म जमात थी तो ये पीछे नहीं हटे, तो जब मायदे पूरे नहीं हुए तो वो फिर आए, तो अब यानी या उन्होंने अपना वो बरकरार रखा, मोमेंटम बरकरार रखा, तो फिर ये इन हथकंडों पे आ गए जबर के। और जब आप किसी का रास्ता यूं रोक देते हैं, उसकी मईशत भी आपने सुकेड़ दी उन लोगों के ज़रिए से कि जो आपके बड़ा रिश्वत लेके है या जिस तरह भी है, जिनको अलाउ किया जाता है, यानी जो गैर कानूनी आते हैं तो वो गैर कानूनी इस मानी में है कि उनको लाइसेंस नहीं मिला जी, बिल्कुल, लेकिन किसी से तो इजाजत मिली है तो वो आए, वो हमारी समुद्री हदूद में आए हैं, तो जिसने इजाजत दी है तो उसने कुछ अपना हिस्सा वसूल किया, वो रियासत के खजाने में तो नहीं आया लेकिन उस आदमी की जेब में तो गया जी, या उन आदमियों की, या उन आदमी या उस नेटवर्क की जेब में गया। ठीक है, वो बेशक आके फिर यहाँ पे सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो निज़ाम जिन्होंने बनाया हुआ है तो वो नहीं चाहेंगे कि भाई इनके मुतालबे माने जाएं, ठीक है ना, क्योंकि ये फिर उनका नुकसान है। लेकिन जब आप एक आदमी की मईशत का गला घोंट देंगे और उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देंगे
تو انسان ہے نا جی وہ ایک نسل میں اگر برداشت کرے گا تو دوسری نسل بغاوت کرے گی یا نہیں کرے گی. اور اگر بغاوت کا جو ایک قانونی راستہ ہے, آئینی راستہ ہے, یعنی اپنے مطالبے منوانے کا, وہ اگر آپ بند کر دیں گے تو پھر وہ بغاوت ہتھیاروں کی صورت میں ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ تو آپ کا اگر یعنی ایک آپ نے تو یہ یعنی وہ ایک بیانیہ بنانے والی بات کی ہے, یہ دھکیلنے والی بات بھی تو ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کو وائلنس کی طرف دھکیلا جائے, کیونکہ یہ راستہ بلاک کرنے کا مطلب ہی ہے کہ دوسرے کو وائلنس کی طرف دھکیل دیا جائے. تو بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ ابھی ہماری پالیسیوں میں وہ کلیئرٹی نہیں آئی ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ ملک استحکام کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی ڈائنامکس ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایڈمنسٹریشن کی سطح پہ, حکومت کی سطح پہ, سیاسی جو بھی عملدار ہے اس کے سطح پہ بھی ڈیسیژن میکنگ میں کوئی ایسی کلیئرٹی نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب ہم صحیح رخ پہ ہمارا جو ہے نا چلیں, سفر کا آغاز ہو گیا. ابھی بھی بہت کچھ کنفیوژن ہے, ابھی بھی مختلف جو ہے نا وہ دھارے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمارے 2 قدم اگر دائیں طرف اٹھتے ہیں تو 2 ہی بائیں طرف بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہم دائیں طرف سے کھینچے جا رہے ہوتے ہیں کسی مثبت قوت کی طرف سے تو اسی رفتار سے کوئی بائیں طرف سے بھی جو ہے نا وہ کھچاؤ کا عمل شروع ہوتا ہے, جس کی وجہ سے تمام قسم کے اداروں میں ہمیں ایک کنفیوژن سی نظر آتی ہے, جس نے ہماری سیاسی صورتحال کو غیر یقینی بنا دیا ہے. اور غیر یقینی سیاسی صورتحال میں کوئی معاشی جو ہے نا وہ سرگرمی نہیں ہو سکتی, کیونکہ تاجر بہت اس کا ذہن جو ہے نا نفع کی طرف ہوتا ہے اور رسک فیکٹر وہ کم سے کم دیکھنا چاہتے ہیں. تو جہاں پہ نقصان کا اندیشہ ہوگا وہاں پہ وہ کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. تو یہ ساری صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے ملک و قوم کے لیے. اور جو بھی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں یا جن کے دل میں ملک کا واقعی درد ہے تو اس ساری صورتحال کو یعنی کنٹرول میں لانا پڑے گا. اور یہ صرف باتوں سے نہیں آ سکتی, یہ جو روگ ایلیمنٹ ہے اس کے خلاف اب یعنی آہنی ہاتھوں سے نمٹنا پڑے گا. اس سے کئی گنا 9/11 کے بعد جو ایک پالیسی بنائی گئی تھی جس میں یعنی پگڑی کی اور داڑھی کی توہین کرنا تھا, تو وہ تو چلیں جن لوگوں کا بھی ایجنڈا تھا, لیکن اس سے کئی زیادہ خطرناک یہ روگ ایلیمنٹ ہے. تو ایک بہت بڑا یعنی اس کے مقابلے میں ایک یعنی آپریشن لانچ کرنا پڑے گا, آپریشن کلین اپ, پرجنگ. ٹھیک ہے نا, تو اس کے بغیر نہیں لگتا کہ حالات سدھرنے کا امکان ہے. ہم اگر ڈیفالٹ بھی کر جاتے ہیں, ہم بالکل باٹم ٹچ کر لیتے ہیں, جو کر چکے ہیں ویسے, تو ٹیک آف کے لیے آپ کو کچھ اپنی پیکر خاکی میں جان پیدا کرنی پڑے گی. تو اس کے کچھ بنیادی سٹیپس ہیں جو آپ کو اٹھانے پڑیں گے. وہ اٹھائے بغیر اب ہماری جو ہے نا یہ نہ معیشت اٹھ سکتی ہے, نہ سیاست اٹھ سکتی ہے, نہ ملک استحکام حاصل کر سکتے ہیں. تو بہرحال دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ ساز لوگ ہیں یا ادارے ہیں ان کو جو ہے نا ویژن دے, سوچ دے, سمجھ دے, ملک کی سالمیت کی فکر انہیں دامنگیر ہو, اور وہ کچھ واقعی ایسا کر جائیں کہ وقتی طور پر اگر میڈیا میں ان کی ہاں ہو نہ بھی مچے تو کم از کم کل کا مورخ ان کو ایک عظیم شخص کے طور پر, ملک و قوم کے لیے عظیم خدمات سر انجام دینے والے فرد کے طور پر یاد رکھے. تو آج ہم اسی پر تھوڑا لمبا ہو گیا, لیکن یہ کہ چلیں یہ سارے موضوعات تھے, پتہ نہیں پھر آئندہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا, لیکن یہ کہ بہرحال موقع ہوا تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ لے کے چلیں گے. تو اسی سے اپنے سامعین سے اجازت دیتے ہیں شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے طویل ہماری یہ گفتگو سنی ہے, لیکن یہ کہ یہ سن کے اس کے حوالے سے ان کو بھی فکر مند ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور حل کے حوالے سے جو ان کے ذہن میں آئے ہمیں بھی تجاویز دینی چاہیے, وہ ہم تک بھی اپنی رائے پہنچائیں. اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جو بھی حلقہ اثر میں جو بھی لوگ ہیں ان تک بھی اپنے ذہن کو پہنچائیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت کے طلبگار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.